پر بھی تم ان کو پاؤ پکڑو قتل کر دو۔ اب فرمایا کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو کسی گروہ کے پاس چلے گئے ہیں اور ان کا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ جیسے آج کل کچھ دوسرے غیر مسلم لوگ ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے نا وہ رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا امن معاہدہ جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بھی جو ہے نا وہ تحفظ فراہم کرتی ہے، ان کا جان مال آل اولاد عزت آبرو اسی طرح ان کو تحفظ جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے جس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں ہمارے ملک میں تو اقلیتوں کو جتنا تحفظ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو اتنا تحفظ نہیں ہے۔ تو یہ امن معاہدے کی پاسداری جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں امن جو ہے نا وہ عطا کرنا ہے۔ چونکہ وہ پاکستان کی شہری ہیں اور پاکستان کے اندر رہ کے وہ پاکستان کے قانون کو جو ہے نا وہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے ملکی قوانین کے اندر وہ کوئی خرابی واقعہ نہیں کرتے، لہذا ان کے لیے وہی حکم ہوگا، وہی احکام ہوگا، وہی پالیسیاں ہوگی جو مسلمان کے لیے ہوں گی۔ تو اس صورت کے اندر ان کو استثناء حاصل ہے جب وہ کسی ایسی قوم کے پاس چلے جائیں جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے، اب جو ہے نا تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے جس قوم سے معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، جو لوگ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں تم ان کے ساتھ نہیں ملو گے، جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں ہم جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیں۔ یہ امن معاہدہ جو ہے نا کسی قوم کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اندر جنگ بندی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے اور منافقین یا مشرکین اس قوم کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، تو ان منافقین یا مشرکین کے خلاف بھی جہاد کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ ایسی صورت کے اندر معاہدے کی پاسداری جو ہے نا وہ نہیں رہتی۔ جیسے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا واقعہ، صلح حدیبیہ کے واقعہ کے اندر کیا تھا؟ مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ جو ہے نا وہ کر دیا تھا۔ اب جس وقت ان کے ساتھ امن کا معاہدہ قائم ہو چکا تھا، کچھ عرب کے گروہ ایسے تھے جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے، ان کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، اور کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا اتحاد اور اتفاق جو ہے نا وہ کر لیا تھا۔ جیسے بنو خزاعہ کا قبیلہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور بنو کنانہ کا قبیلہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ مل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کفار اگر ایسے لوگوں اور قوموں کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کے مل جائیں اور ان سے اتحاد کر لیں، تو پھر جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے تو پھر ان کفار کے خلاف بھی تم نے جہاد نہیں کرنا، ان کے خلاف تم نے لڑائی نہیں لڑنی، اور ان سے لڑائی لڑنے سے باز رہنا ہے۔ اگر تم اب ان کے ساتھ لڑو گے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے تو گویا کہ تم اب ان کو دھوکہ دے رہے ہو، اور اسلام کے اندر دھوکہ دینے کی قطعاً جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس نے امانت کا لحاظ نہیں کیا، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس نے اپنے وعدے کی اور عہد کی پاسداری نہیں کی۔ لہذا دین کو بچانا چاہتے ہو، ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو امانتوں کے بھی رکھوالے بن جاؤ، اور اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو تو وعدے کی اور عہد کی پاسداری کرو۔ لہذا جس قوم سے وعدہ تم نے کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، اب اس کے خلاف تم نے لڑنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قوم ایسی ہے جس سے یہ خدشہ ہو کہ ہم نے تو ان کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن یہ جو ہے نا معاہدے کو توڑ کر ہمارے ساتھ پھر لڑیں گے، تو ایسی قوم کا علاج اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر جو ہے نا وہ بیان کر دیا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ایسی قوم جس سے تمہیں یہ خدشہ ہو کہ یہ خیانت کرے گی اور وعدے کو پورا نہیں کرے گی، عہد کو توڑ دے گی، تو تمہارے لیے یہ پھر اللہ نے حکم یہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر ان کو علل اعلان یہ بات کہہ دو، بھائی ہمارے اور تمہارے درمیان جو وعدہ اور معاہدہ ہو چکا تھا نا ہم اس کو توڑتے ہیں، اور تمہیں آگاہ کر دیں ہم کسی وقت بھی تمہارے اوپر جو ہے نا وہ چڑھائی کر دیں۔
تو پھر علل اعلان ان کو بتا دو، ان کو دھوکے کے اندر نہیں رکھنا۔ بلکہ شریعت تو اس چیز کی بھی منع کرتی ہے۔ ایک قوم کے ساتھ اگر کسی کا معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ ہوا ہے، اب معاہدہ 2022 کی دسمبر 2022 تک ہے۔ اگر ایک قوم دسمبر 2022 کی آخری تاریخ کو سرحد کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے کہ جو ہی رات کے 12 بجے ہوں گے معاہدے کی مدت پوری ہو جائے گی، ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ان کو پہلے آگاہ کرو کہ بھائی 2022 کی آخری تاریخ ہماری آخری تاریخ ہوگی، ہم اس کے بعد کسی وقت بھی تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے یا نیا معاہدہ وہ تمہارے ساتھ کر لیں گے۔ آگاہ کرنا، برابری کی سطح کے اوپر ان کو بتانا، ان کو بھی پتا ہو، تمہیں بھی پتا ہو، پھر تم حملہ کرو گے، گناہگار نہیں ہوگے۔ اگر ان کو پتا نہ ہو، لا علمی کے طور پر تم ان کے اوپر حملہ کرو گے تو تم بھی گناہگار ہوگے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے